السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد فہد طارق۔ آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ جگہ خریدنے سے پہلے، کوئی بھی پراپرٹی خریدنے سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کن کن چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے فرد۔ فرد کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے کہ فرد ہوتی کیا ہے؟ فرد بیسیکلی جس بندے سے آپ وہ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کی پراپرٹی کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو ایک کاغذ پہ لکھ دیا جاتا ہے، پٹواری کے پاس ہوتا ہے، اگر مینول ہے، اور اگر کمپیوٹر آ جائے تو آپ کو کمپیوٹر سیکشن سے وہ نکل آئے گا۔ اس کے اندر اس چیز کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ جگہ کو اس بندے کی کہاں کہاں جگہ پائی جاتی ہے، کتنی کتنی جگہ اس کے نام ہے، کون سے قلعے میں ہے، کون سے کھیوٹ، کون سا خسرہ، کیا لگتا ہے، وہ واٹس ایور جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے اندر پورا ریکارڈ اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب فرد کی کافی اقسام ہوتی ہیں، جس کے اندر فرد برائے بیع ہوتے ہیں، فرد برائے ریکارڈ ہوتا ہے، فرد برائے ضمانت ہوتا ہے، فرد برائے ہبہ ہوتا ہے، فرد برائے NEC ہوتا ہے۔ یہ مختلف اقسام فرد کی پائی جاتی ہے، لیکن ہمیں جو فرد درکار ہے وہ ہے فرد برائے بیع۔ اب جو اس میں چیز آتی ہے نا، فرد برائے بیع کتنے دنوں کے لیے ویلڈ ہے، مطلب کہ کتنے دنوں پہلے وہ فرد جاری ہوئی ہو تو ہم نے اس کے بعد ہم اس کی جگہ کی رجسٹری کروا سکتے ہیں، اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹرانسفر ڈیٹ تیار کر سکتے ہیں۔ تو 15 دنوں کے لیے وہ فرد ویلڈ ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی سے کوئی بھی جگہ خریدنے لگیں تو اس سے فریش فرد لیں، تاکہ اس جگہ کا کرنٹ سٹیٹس پتہ لگ سکے، فریش سٹیٹس پتہ لگ سکے کہ اس جگہ پہ واقعی آیا کہ یہ بندے کی ہی جگہ اس وقت بھی ہے، اس نے کسی اور کو ٹرانسفر تو نہیں کی۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ فرد لینے کا مقصد کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم نے فرد اس سے کیوں مانگنے ہیں؟ فرد کیوں ہمیں چاہیے؟ فرد سے ہمیں کیا پتہ لگے گا؟ فرد بیسیکلی آپ کو اس بندے کی ساری بتائے گا کہ اس کے اوپر اس بندے کی فلانی جگہ پہ فلانے خسرے میں فلانے مربع میں یہ جگہ پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو وہاں سے وہ چیز ویریفائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس بندے کا نام، اس کے ولدیت، ایون کہ اس کے گرینڈ فادر، اس کے دادا کا نام بھی اس کے اوپر درج کیا جاتا ہے، تاکہ اس چیز کو مزید ویریفائی کیا جا سکے کہ آیا کہ یہ وہی بندہ ہے جس سے ہم جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور اس کی ویریفیکیشن اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ اس جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں ہے، کہیں یہاں سٹے تو نہیں ہوا، کوئی اس کا کیس تو نہیں چل رہا، آیا کہ یہ وراثتی انتقال تو چلے ہو چکا ہے لیکن اس کے جو باقی وارثان ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں چل رہا۔ یہ چیز آپ نے ادھر سے ویریفائی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ آپ موقع پر جائیں، جگہ کو چیک کریں، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جو بھی رہائش ہے، جو بھی معاملہ ہے، اس کے ارد گرد سے آپ اس کا پتہ کریں کہ یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے کہ کھاتا ہوتا ہے یہ کہ جگہ جو ہے نا، وہ اگر وراثتی انتقال جب ہوتا ہے نا تو وراثتی انتقال ہوتا ہے کہ باپ مر گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آپ کو جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو آپ کے اس کے 4-5 جتنے بیٹے ان میں وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، وراثتی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا ہے سالم کھاتا، مطلب کہ جگہ تو ان بندوں کے نام آ چکی ہے لیکن ابھی یہ نہیں متعین ہوا کہ مثال کے طور پر اگر ایک کنال اس کے جگہ آئی ہے نا، تو کون سا حصہ اس بندے کا، کون سا حصہ اس بندے کا، اس کنال کا کون فرنٹ کا پورشن آتا ہے، سائڈ کا پورشن آتا ہے، کارنر کا آتا ہے، کون سی چیز آتی ہے۔ تو اگر تو سالم کھاتا ہے، ابھی تک اس کا تتیمہ نہیں لگا ہوا، تو آپ تو پہلے اس چیز کو انشور کریں کہ آپ اچھے طریقے سے، اس کی زیادہ جانچ پڑتال کی ضرورت ہے کہ آپ ارد گرد سے چیک کریں کہ آیا کہ جو ان کے باقی وارثان ہیں ان میں کوئی ڈسپیوٹ تو نہیں چل رہا۔ اس کے بعد بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس کا تتیمہ لگوا لیں۔ تتیمہ لگا ہوگا، پتہ لگ جائے گا کہ جس بندے سے آپ خرید رہے ہو یہ اسی کا پورشن ہے، اس کے اندر کوئی اور بندہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ یہ چیز ایک بہتر عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس جگہ پہ جاتے ہو، اس کی پیمائش کرواتے ہو۔ اس کی پیمائش بھی بہت ضروری ہے کہ جتنی جگہ آپ پرچیز کر رہے ہو، جتنے کنال، مربع یا جو بھی آپ پرچیز کر رہے ہو، وہ آیا کہ اتنی ہی جگہ ادھر موقع پہ بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ اس کے کچھ میجرمنٹ یونٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ایک مرلہ ہے اس کے اندر 9 سرسائیاں پائی جاتی ہیں،
اور ایک مرلے کے اندر 272 اسکوائر فٹ بھی ہوتے ہیں. پھر 20 مرلوں کا ایک کنال ہوتا ہے اور 8 کنال کا 1 ایکڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اور 25 ایکڑ کا 1 مربع ہوتا ہے. یہ میجرمنٹ یونٹس ہیں جو وہاں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز جو بہت ہی کامن ہمارے سوسائٹی میں پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی جگہ کے اگلے کے ساتھ اقرار نامہ کر لیا ہے. تو اقرار نامہ تو آپ کر لیا ہے تو لیکن ابھی جگہ کی آپ نے رجسٹری نہیں کروایا. اس سے پہلے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جگہ تو ڈسپیوٹڈ تھی, اس میں کوئی ایشو چل رہا تھا, کیس چل رہا تھا, واٹس ایور جو بھی مسئلہ تھا. اب آپ چاہتے ہو کہ وہ جگہ جو ہے نا, وہ جو میں اقرار نامہ ہے نا اس کو میں ختم کروا لوں, مطلب کہ میں اپنے نقصان سے بچ جاؤں. تو آپ اس کے لیے کینسلیشن آف ایگریمنٹ کا ایک دعویٰ ہوتا ہے, وہ عدالت میں دائر کر سکتے ہیں, جس کے 2 بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ دعویٰ پورا بیس کرتا ہے. پہلا انگریڈینٹ یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک بائی بوتھ پارٹیز, مطلب کہ میوچول مسٹیک سے آپ سے کوئی بھی اس میں ہو گیا ہے کہ تو پھر آپ اس دعوے کو اس اقرار نامے کو ختم کر سکتے ہو, تنسیخ کر سکتے ہو. اس کا دوسرا انگریڈینٹ ہے فراڈ. کسی بھی پارٹی نے مطلب کہ سیلر نے یا پرچیزر نے فراڈ کیا تو آپ کینسلیشن آف ایگریمنٹ کا دعویٰ کر کے اس اقرار نامے کو ختم کروا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بندے سے اقرار نامہ کر لیا ہے تو اس کے بعد جب اس نے اس کے اندر لکھا ہے کہ فلانی تاریخ کو جناب ہم آپ کے رجسٹری کروا دیں گے, بیان ہوں گے, سارا معاملہ جات ہوگا, فلانی تاریخ پہ وہ بیان دینے سے مکر جاتا ہے, رجسٹری آپ کے نام نہیں کروا رہا, اب آپ کے پاس کیا چیز بچتی ہے؟ قانون آپ کو کون سا رستہ دیتا ہے؟ قانون آپ کو دعویٰ تعمیل مختص کا رستہ دیتا ہے, جس کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ جی اس فلانے بندے نے اس فلانی تاریخ پہ یہ اقرار نامہ ہمارے ساتھ کیا تھا, اب یہ جگہ ہمارے نام نہیں کرا رہا, یا تو یہ اپنا ایگریمنٹ فلفل کرے یا تو یہ ہمیں بیانے کے ساتھ بیانہ واپس کرے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو, کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں.